السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسا ہو گئی. آج بے اختیار وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے منہ سے نکلنے والے یہ شاعرانہ الفاظ، اور کہتے ہیں کہ شاعری اس وقت کی جاتی ہے جب یا تو دل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے یا انسان غمگین ہو جاتا ہے. کہیں دل ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے، گھبرانا شروع ہو گئے ہیں، غمگین ہو گئے ہیں. کیا ایسی باتیں ہیں، وجوہات ہیں کہ آج شاعری کا سہارا لینا پڑا خان صاحب کو؟ لیکن آج گرجے برسے بھی بہت، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف معاملات کے حوالے سے اپنے اتحادیوں کو مناتے رہے. اتحادیوں نے ماننے سے کوئی واضح پوزیشن تو اختیار نہیں کی کہ وہ ان کی طرف جاتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ضرور رہا کہ پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کی طرف ان کے دیگر معاملات بھی جو ہیں وہ جانا شروع ہوئے. یعنی کہ اس وقت جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی اس وقت کچھ تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں. کہاں اس وقت بات جا کر رکے گی؟ کیا اس وقت متحدہ قومی موومنٹ یا پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ملاقاتیں قافلے کی ہو رہی ہیں وہ ان کو سیٹسفائی کر پائیں گے، یا ایم کیو ایم کے ساتھ کچھ معاملات طے ہو جائیں گے؟ ایم کیو ایم کیا سوچتی ہے؟ کیونکہ اس وقت اگر متحدہ قومی موومنٹ کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا تھا شہر کراچی میں تو وہ پی ٹی آئی تھی، اور پی ٹی آئی کی موجودگی میں ایم کیو ایم کا ایک مقابلہ جاری رہے گا. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بناتی ہے تو دیہی علاقوں میں پیپلز پارٹی اور شہری علاقوں میں متحدہ قومی موومنٹ تو اس وقت گھاٹے کا سودا لگتا نہیں. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ہاتھ ملاتے ہیں ایم کیو ایم تو پھر یقیناً جو وہ ڈیوائیڈ ہوگا یا دیگر معاملات بنتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہاں پر تو خسارہ کچھ نظر آتا ہے. ایم کیو ایم کیا سوچ رہی ہے؟ اس کے علاوہ قاف لیگ کی کیا امیدیں ہیں اور وہ کیا چاہ رہی ہے؟ اس کے ساتھ جو تین بڑے ہیں یعنی کہ فضل الرحمان صاحب، آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، وہ اپنی اس موو کے بعد کتنا مطمئن ہے؟ کیا وہ اس وقت کامیابی تصور کر رہے ہیں کہ وہ خان صاحب کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور اگر ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ اس کے سامنے کون سے چیلنجز ہوں گے؟ اور وہ کس طریقے سے پاکستان کو اس بحرانی کیفیت سے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے اس سے نکالنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے. تعارف کراؤں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیاض قائم خانی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے. فیاض صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور یقیناً متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز پہ پہنچنا خان صاحب کا شاید ہو سکتا ہے کامیابی تصور کیا جا رہا ہو. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اختر آرائن صاحب، تجزیہ کار ہیں. اختر آرائن صاحب، آپ نے بھی دیکھا جو ہلچل ہے، اور اسی ہلچل کے حوالے سے خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا موو یا شہباز شریف صاحب کے جو اس وقت معاملات ہیں، ملاقاتیں ہیں، وہ کہاں پر جا رہی ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے. فیاض صاحب، سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ جناب جب پہنچے خان صاحب آپ کے پاس اور باتیں ہوئیں تو کہیں نہ کہیں آپ نے یہ تو سوچ لیا ہوگا کہ اپنے مطالبات جتنے ہو سکتے ہیں منوا لو. تو سر کون کون سے ایسے مطالبات آپ سمجھتے ہیں کہ مان لیے گئے یا مزید آپ منوائیں گے؟ دیکھیں وقار بھائی، پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں. وزیر اعظم کا یہ ہمارے مرکز پہ دورہ کوئی اچانک نہیں ہوا ہے، ایک شیڈول تھا، کئی عرصے سے تھا. کافی عرصے پہلے انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کے مرکز پہ آؤں گا. اب اتفاق ایسا ہے کہ جس دن آئے ہیں تو کوئی سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوا ہے، تو اسی پیرائے میں لوگ لے رہے ہیں اسے. لیکن ہمارے یہاں مرکز پہ جو وزٹ ہے وزیر اعظم کا وہ ایک شیڈول وزٹ تھا. پہلی بات تو میں آپ کو پہلے انہوں نے سوچ لیا 3.5 سال بعد جاؤں. نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. ہم کئی دفعہ انہوں نے ہم سے وعدے کیے ہیں اس بات کے کہ میں آؤں گا، لیکن ٹائم نہیں ملتا. وزیر اعظم میں لازمی سی بات ہے. جی، پہلی بات تو یہ کلیئر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل ایک چیز صاف واضح الفاظ میں بتا دوں کہ وزیر اعظم سے ہماری تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، تفصیلی بات چیت بھی ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات میں کہیں تحریک عدم اعتماد ڈسکس نہیں ہوا ہے. نہ ہی وزیر اعظم نے تحریک عدم اعتماد میں ہماری حمایت کے لیے کچھ بولا ہے، نہ ہی ہم نے کسی قسم کی یقین دہانی کرائی ہے، کیونکہ وہ ٹاپک ہی ڈسکس نہیں ہوا ہے. تحریک عدم اعتماد ڈسکس ہی نہیں ہوا تو بات ہونی فضول تھی. اس کے علاوہ جو ہے باہمی دلچسپی کے کئی موضوع ہیں بات کرنے کے لیے، مطلب سر کئی موضوع ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ہی ہم نے کسی قسم کا کوئی مطالبہ رکھا. لیکن مطالبات تو جب رکھتے ہیں نا جب ہمارا ان سے ایک کوئی کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ ہوتا. ہم نے اس وفاقی حکومت بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، سب جانتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے. وہ اس کی بنیاد جو ہے ایک 13 نکاتی معاہدہ ہے، تحریری معاہدہ ہے جو ہمارا اور تحریک انصاف کے درمیان میں ہے. سر کتنے اس میں سے نکات پورے ہوئے؟ دیکھیں میں یہ کہوں کہ
4 نکات جو ہے آدھے وہ ہو پورے گئے، ہو گئے آدھے ہو گئے، یا کمپلیٹ ہو گئے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جس طرح مردم شماری کا پہلا ہماری ڈیمانڈ تھی، مردم شماری کے اوپر پچھلے بجٹ میں 5 ارب روپے رکھا گیا اور 2022 میں کروانے کا وعدہ بھی ہے، تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. جی اسی طرح حیدرآباد یونیورسٹی کا ہمارا ان سے ایک کمٹمنٹ تھی، وہ انہوں نے پوری کی ہے، اور چھوٹی بڑی چیزیں پوری ہوتی رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سی چیزیں باقی ہیں جو کہ وفاقی حکومت کو آنے والے 1.5 سال میں کرنی ہے. تو سر کیا حکومت قائم رہے گی آپ کے وعدے وفا کرنے کے لیے؟ کیوں، امید پہ دنیا قائم ہے، اچھا، اور اگر حکومت رہی تو ان کو اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے. اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے. اور اختر آرائیں صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو ٹف ٹائم اس وقت شروع ہو چکا ہے خان صاحب کا، یا نکل جائیں گے وہ اس عدم اعتماد کی تاریخ سے؟ سر ٹف ٹائم تو سٹارٹ ہو چکا ہے. میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ آخری اوور میں جو ہے اس وقت سچویشن ہے، بلکہ میں تو پاور پلے میں جب گیم آتی، کیونکہ خان صاحب کرکٹر ہیں تو ظاہر ہے مجھے کرکٹ کا شوق تو نہیں ہے، مگر میں اس پیرائے میں ضرور دیکھ رہا ہوں، وہ ووکیبلری یوز کر رہا ہوں. تو پاور پلے کا تو کام ہو ہی رہا ہے. ظاہر ہے کہ ایک ایک بال بڑی قیمتی ہے آخری اوور کی، اور یوں گنتی کے دن ہیں. تو پاور پلے کے ساتھ مے بی کہ پیسہ پلے بھی ہو رہا ہے یا پاور پلے ہو رہا ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ اس وقت جو کام ہے عروج پر ہے، لمحہ بہ لمحہ جو ہے سچویشن تبدیل ہوتی آ رہی ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں، شاید میرا اپنا ایک خیال ہے کہ اب وہ 13 جو نکات جو پورے نہیں بھی ہوئے تھے تو وہ بھی پورے اب ہوں گے، بلکہ 13 کے بجائے 3 کا ایڈیشن بھی لگتا ہے ہو گیا ہے. تو امید یہ ہے کہ یہ نکات پورے ہوں گے، کراچی کے جو حقوق ہے وہ ملیں گے. اچھا، حقوق شہری بالکل تو ملیں گے. اس کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ حکومت ان کی جاری رہے گی؟ نہیں، دیکھیے جو کراچی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں کراچی کو جو کراچی کے لیے وعدے کیے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ پورے نہیں ہوئے. اگر یہ موقع ہے کراچی کے حقوق لینے کا یا اربن ایریاز کے حقوق لینے کا، تو اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. یہ تو وہی چیزیں ہیں جو پہلے بھی مانگی گئی تھی کراچی کے لیے. تو اب یہ ہے کہ غالب امکان ہے کہ شہری علاقوں کو حقوق مل جائیں گے شاید. مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ گہما گہمی اتنی ہے کہ تمام تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ بیک ڈور میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. اور اس میں دیکھ لیں آپ کہ وہ کون سی پارٹی ہے جو کسی کے ساتھ نہیں مل رہی. مگر آپ دیکھ لیں تمام اتحادیوں کے پاس جو ہے وہ 163 سیٹس تو میرا خیال ہیں. اب ان کو 9 کے لگ بھگ اور مزید چاہیے. اب ویسے تو جو ہے ایم کیو ایم بھی اتحاد ہے ان کا پہلے سے، تو واقعی سر نے صحیح فرمایا کہ اس موضوع پہ تو بات نہیں ہوئی. مگر غالب امکان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی بات کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، زرداری صاحب جو ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. اور اسی طرح سے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مگر یہ کہ جہاں تک اب جو مین محور ہے وہ پنجاب ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر تو پہلا کارڈ عمران خان صاحب کھیل جاتے ہیں، بوزدار والا جو کارڈ ہے، اگر وہ پہلے ایکشن لے لیتے ہیں تو شاید کچھ روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے میں کامیاب ہو جائیں. اور پھر یہ ہے کہ جو اتنا غلبہ وہ ہے اور اتنا جو ڈر موجود ہے وہ کم ہو سکتا ہے، پریشر ٹوٹ سکتا ہے. اور اگر انہوں نے کچھ دیر کر دی، حالانکہ 1-2 چیزوں میں دیر ہو گئی ہے، اور وہ ابھی دوسری طرف جو ہے ہمارے چودھری برادران ہیں. تو میں ہمیشہ یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ پاور ترین ایک گروپ ہے، جہانگیر ترین کا ایک گروپ ہے، ہمیشہ وہ انہوں نے کافی ساتھ دیا تھا. جہانگیر ترین صاحب کا پاور ترین گروپ بن چکا ہے. آپ نے دیکھا ابھی علیم صاحب کا ان کے ساتھ جو وہ ہوا، تو اس سے پاور ترین انہوں نے پاور شو کیا، اپنا مسل شو کیا کہ وی آر اسٹرانگ. اگر وہ باہر ہیں اپنی علاج کے سلسلے میں یا کسی سلسلے میں، وی آر ٹوگیدر، ہم لوگ ایک ہیں، گروپ ہیں. انہوں نے ایک طریقے سے ایک بلاک جو ہے وہ بنا کے دکھایا. بلکہ انہوں نے ایک ابھی خاص طور پہ انہوں نے یہ اناؤنس کروایا کہ ابھی طبیعت ذرا ان کی زیادہ سنبھلی نہیں ہے، اس لیے سیاسی ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی انہوں نے. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں بہت نہ صرف مضبوط ہوں، ان کے مطالبات تھے نا. دیکھیں جی، اگر وہ پرائم منسٹر صاحب پورے کرتے ہیں، جو کہ آپ کو شاید پتہ بھی ہے، جو کہ شاید گرین سگنل ملا ہے. مگر دوسری طرف دیکھیں یہ دو چیزیں بڑی ٹیکنیکل ہے. آپ دیکھیں نا کہ مائنس بوزدار کی بات تو ہو رہی ہے، مگر دوسری طرف چودھری برادران کا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. علیم خان صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب قبول نہیں کر رہا ہے وہ. جی یہ جو چیز ہے نا، اس کی وجہ سے وہاں پر اس وقت جتنی گریویٹی فورس ہے نا وہاں پر ہے. اگر وہاں سولوشن آ جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے امکانات ہیں پی ٹی آئی کے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اگر انہوں نے کوئی بیٹر سولوشن دے دیا. ادروائز جو ہے وہ جو ہے صحیح، وہ پھر مشکلات میں ہوں گے. فیاض صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب نے آج ایک بہت اہم بات کی. وہ اہم اس لیے کیونکہ
انہوں نے کہا وہ آئے ضرور تھے خان صاحب لیکن جو چائے پی کے گئے ایم کیو ایم کا خرچہ کرا کے چلے گئے. تو سر یہ خرچہ آپ نے کر دیا سر, اس خرچے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوں گی نا سر. وقار بھائی وزیر اعلیٰ نے کس پیرائے میں کہا یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن نہیں مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے لیکن اگر اعتماد کی بات نہیں ہوئی اور گھروں پہ مہمان آتے رہتے ہیں اور وہ چائے پیتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر مہمان آنے والا کچھ دے کے جائے, اچھا یا یہ توقع رکھی جائے کہ فلاں مہمان کچھ دے کے ہی آئے گا. لیکن ہم اتحادی ہیں تحریک انصاف کے, 3.5 سال سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے سربراہ نے ایک چیز بالکل واضح کر دی ہے کہ ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن ہمارے پاس آپشنس ہیں. ہم اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد یا اپوزیشن کی جماعتیں یا حکومت جو زیادہ پاکستان کی بات کرے گا ہم ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. ہم اتحادی ہیں لیکن ہمارے پاس آپشنس ہیں اور ہم کو باؤنڈ نہیں ہے کسی چیز کے. ہم نے وفاقی حکومت بالکل بنا کے دی ہے اور آج بھی سب سے بڑی جماعت ہم ہی ہیں. اچھا سر, اگر آپ ہٹ جاتے ہیں, اگر آپ اتحاد سے نکل جاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ ہے, حکومت کو خطرہ ہے؟ دیکھیں ہم کھڑے ہیں تو وزیر اعظم ہے نا. اچھا یعنی آپ کی وجہ سے تو سر پھر کراچی کے مسائل کے حوالے سے تھوڑے سے معاملات پہ اگر ڈسکس کر لیتے. ویسے تو وہ کہہ کے گئے کہ میں کر رہا ہوں لیکن سر گرین بسز کا انہوں نے ذکر کیا, تو گرین بسز کا جو حال ہوا ہے مطلب وہاں پہ جو ایسکیلیٹرز ہیں, وہاں سیڑھیاں ہیں, وہاں کے جو اسٹیشنز ہیں, وہاں کے جو معاملات ہیں سر وہ اب تک صحیح طرح سے بنا نہیں پائے, عوام ویسے ہی مشکلات میں سفر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اب تحریک عدم اعتماد کا ایک ماحول بنا ہوا ہے, لیکن کراچی یا شہری سندھ کے اربن ایریاز کے حوالے سے ہم اکثر و بیشتر وزیر اعظم کو بتاتے بھی رہتے ہیں. جو جس نمائندے سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو ہم اپنے جو مطالبات ہیں وہ رکھتے رہتے ہیں. اور جو ہمارا اگر آپ تحریری معاہدہ بھی دیکھیں گے تو سارے کا سارا عوامی پرابلم بیس ہے, ٹھیک ہے نا, عوامی مسائل کے اوپر بیس کیا ہوا ہے. ہمارا ذاتی اس میں تنظیمی طور پہ یا ایم کیو ایم کو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اکثر و بیشتر ہم بتاتے رہتے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی سے توقع نہیں کی جا سکتی شہری سندھ کی, کیونکہ نہ اس کا اسٹیک ہے. ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی سے؟ اگر توقع نہیں ہے پھر بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وجوہات نہیں, ملاقاتیں ہوئی نہیں ہیں ابھی. نہیں مطلب یعنی کہ ملاقاتوں کے تو معاملات ہیں نا سر. دیکھیں اس وقت ایک جو ماحول چل رہا ہے سیاسی درجہ حرارت بڑا ہائی ہے, اس میں اپوزیشن نے ایک تحریک عدم اعتماد ڈالی ہوئی ہے اسمبلی کے اندر. لازمی سی بات ہے کہ ملاقاتیں تو ہوں گی, سیاسی ملاقاتوں میں اگر کراچی کے لوگوں کا کچھ بھلا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ ایسے معاملات مطالبات رکھے جائیں سیاسی جماعتوں سے کہ وہ حل کرنے پہ مجبور ہوں. جی ہاں بالکل, یہ دیکھیں یہ بنیاد ہے ایم کیو ایم کی. ہمیشہ سے یہ جو کسی سے بھی الائنس رکھے گی تو شہری سندھ کے جو مسائل ہیں ان کا دیر پا حل کے, اور جو عوامی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایم کیو ایم کی بنیادی مذاکرات کی اسی بیس پہ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ سر معاملات یہ ہے کہ اس وقت جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ ادھڑ چکی ہیں, ٹینکرز کی وجہ سے سڑکیں ادھڑ رہی ہیں, ٹینکرز کو لگام دی نہیں جا رہی ہے, حادثات الگ ہو رہے ہیں. دیکھیں وقار بھائی میں آپ کو ایک مثال دوں چھوٹی سی. ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک مقدمے کا ایک اپنی رولنگ دی ہے کہ جی نعرہ کسی بھی قسم کا ہو وہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا. وہ جرم نہیں ثابت ہوتا. اچھا, یہ بلوچستان کچھ اسٹوڈنٹس نے ان کے اوپر دیا تھا. ایم کیو ایم دیکھیں بدقسمتی دیکھیں, ایم کیو ایم میں نعرے سننے پہ مقدمہ بنائے. سر اس پہ کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم ویسے تو بات تحریک عدم اعتماد کی کر رہے ہیں لیکن خان صاحب کی جو اس وقت مصروفیات ہیں اور اس وقت جو ان کی جدوجہد نظر آ رہی ہے بقول ان کی کہ وہ جہاد کر رہے ہیں, اس جہاد کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ کیا وہ اپنا اقتدار کو بچانا چاہتے ہیں, اس کو دوام دینا چاہتے ہیں, کیا معاملات ہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ عرفان جیلانی صاحب موجود ہیں, تحریک انصاف سے تعلق ہے. عرفان صاحب خوش آمدید کہیں گے. جی جناب, بہت شکریہ. عرفان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب جو ادھر ادھر جا رہے ہیں سر, کیا وجہ ہے؟ گھبراہٹ ہے یا اپنے اتحادیوں کو منانا ہے یا واقعی کوئی ہمدردی کا پہلو ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. بات یہ ہے جناب کہ گھبراہٹ تو اس وقت ان کو ہونی چاہیے جن کو فیل ہونے کا زیادہ خطرہ ہے, جن کے عدم اعتماد کا. اور جہاں تک رہا سوال وزیر اعظم کا کہ اتحادیوں سے ملاقات, وہ وزیر اعظم صاحب کرتے رہتے ہیں, نارمل بات چیت ہے, یہ تو ہمیشہ ملتے رہتے ہیں سب سے وزیر اعظم صاحب. سر اصل میں پہلی دفعہ ان کا بہادر آباد پہنچنا ہوا, یہ ذرا سا تھوڑا سا حیران کن تھا کہ 3.5 سال. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, 3.5 سال سے ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں. اچھا, وزیر اعظم صاحب اچھی رائے رکھتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے لیے, اور
3.5 साल से हमारे इत्तेहादी हैं सर चाहे MQM जो है वो आपको आपके अगेंस्ट भी चली जाए तब भी अच्छी राय रखेंगे? देखिए, सियासी इख्तलाफ यकीनन नजरियाती इख्तलाफ जिसको कहते हैं वो तो अपनी जगह, क्योंकि MQM एक मुखालिफ सियासी जमात है, तहरीक इंसाफ एक मुखालिफ सियासी जमात है, हम इलेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते रहे, तो देखें वो अपना अपना होता है, लेकिन एक जो पॉइंट होता है पाकिस्तान, जो नजरिया है पाकिस्तान का, उस पर मैं समझता हूँ जो जमातें पाकिस्तान के लिए साथ खड़ी हैं वो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है। तो सर आपको क्या लग रहा है, अब तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है, 3 रोज के अंदर अंदर अगर वो मूव होते हैं, मामलात आगे बढ़ते हैं, तो क्या लग रहा है सर, क्या खान साहब मौजूद रहेंगे या बाहर निकल के खतरनाक होने की पोजीशन में आ रहे हैं? देखिए जी, बड़ी बात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन मेरी अपनी जाती राय है, मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये किसी सूरत भी कामयाब हो। इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है, ये सिर्फ पिछले 3.5 साल से बढ़िया मार रहे हैं, रोज सुन रहे हैं हम, आज गई गवर्नमेंट, कल गई गवर्नमेंट, रोज सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है ये आखिरी हरबा है, और आप वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर और इस अदम एतमाद को हम इसको नाकाम बनाएंगे और पाकिस्तान मजीद तरक्की की तरफ गामजन होगा। ठीक है सर, लेकिन सर आप क्या पुर उम्मीद हैं कि आपके इत्तेहादियों को हटा के आपके अंदर जो मौजूद हैं, तरीन ग्रुप हो, अलीम ग्रुप हो, या जितने भी ग्रुप हैं, अब तो फैसलाबाद के लोग भी कुछ नाराज से नजर आ रहे हैं सर, तो क्या आप मुत्तहिद करने में कामयाब हो जाएंगे इन्हें? अच्छा, मुझे अफसोस ये होता है हमारे मीडिया के दोस्तों पे थोड़ा सा कि यार देखें, जहांगीर तरीन साहब ने बारहा कह दिया है कि भाई मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ, अच्छा, और पीटीआई से अलग नहीं हूँ। देखें, आपस में एक घर में ना 2 भाइयों में भी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि भाई भाई नहीं रहता, ठीक है ना। तो अब जो भी है वो हमारा अंदरूनी इख्तलाफ है, वो आपस में मेरा ख्याल है तय भी हो जाएगा 2-4 दिन में। सर 2 भाइयों में इख्तलाफ होता है वो, सर 2 भाइयों में होता है वो अलग है, लेकिन अब 3 भाई हो गए, 3 भाइयों में इख्तलाफ शिद्दत कोई इशू नहीं है, जितने भी लोग जो भी है ना, ये हमारा आपस का मसला है, हम आपस में ही हल करेंगे। मेरा ख्याल है मजा नहीं आता अगर पड़ोसी बीच में अगर मदाखलत करे तो। हाँ, आप उस दिन कह सकते हैं सर पड़ोसी नहीं सर, लेकिन कोई एम्पायर वगैरह, थर्ड एम्पायर आके कुछ कहेगा? देखें, हमारा एम्पायर अल्लाह ताला है, ठीक है, हम उसी के आसरे पे चलते हैं। आज तक 3.5 साल तक हुकूमत चल रही है, वो अल्लाह ताला ही ने आसरा दिया जिस पर हम यहाँ तक पहुंचे। अगले 2028 तक भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के आसरे पर तहरीक इंसाफ हुकूमत करेगी इस मुल्क में, और इस मुल्क को तरक्की तक ले जाएगी। देखें, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वो हुकूमत नहीं है जिसने वो काम अपनी हुकूमत में किए जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए थे पाकिस्तान के लिए? क्या सिर्फ नारे, वादे, झूठी बातें और करप्शन करके चले गए? बिल्कुल सर, 70 साल में सर पेट्रोल की कीमतें यहाँ तक नहीं पहुंची थी सर। 70 साल नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, 70 साल में कभी जो है कोरोना नहीं आया दुनिया में। सर महंगाई भी कभी दुनिया में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी महंगाई आज दुनिया में, पूरी दुनिया में 70 साल में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। अच्छा, मतलब 70 साल में, अब मुझे अर्ज तो करने देना सर अर्ज करें सर, कहें या तो आप बात कर ले, I'm a good listener, मैं सुनता हूँ आपको अच्छी तरह। फरमाए सर। देखिए, 70 साल में जो है पूरी दुनिया में आज जो दुनिया की मईशत जिस तरह से तबाह और बर्बाद हुई है, वो पूरी दुनिया में आज तक 70 साल में इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए जो इस बार हुए। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है कि पाकिस्तान मतलब उन 2-3 मुल्कों में जिन्होंने कोरोना से बेहतरीन मुकाबला किया, इस पर तो आप मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए इमरान खान साहब को कि तारीख साज कारनामे किए इस हुकूमत ने। इस हुकूमत ने इस 70 साल में KCR का मंसूबा जो हम पता नहीं कब से 20-25 सालों से सुन रहे थे कराची के लिए, कि मतलब सुनते ही आ रहे थे वादे वादे वादे, लेकिन किसने 270 बिलियन का जो है वो अप्रूवल दिया? इसी वजीर आजम ने दिया। ये कराची के लिए इतने बड़े बड़े काम हुए। 6000 बसों से शुरू हुई थी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, और 50 बसों के वादे पर आकर रुक गई। वो भी 50 बसें कराची शहर को नहीं दे सकती। ग्रीन लाइन के ऊपर इंप्लीमेंट किसने किया? इसी तरीके इंसाफ की हुकूमत ने किया, खाली वादे नहीं। ये मैं वो अमल बता रहा हूँ जो हम कर चुके हैं। आप मुझे बताइए, K4 कराची का जो मंसूबा है, पानी का इतना बड़ा मंसूबा, वापडा को कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ वादे करते रहे पिछले 70 सालों में लोगों से, किसने किया? सर अब मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूंगा सर इरफान भाई। अब अर्ज ये सर, वैसे तो हर बात में से एक सवाल निकल रहा था, लेकिन सर मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि इस तमाम सूरत हाल में जो पीटीआई की कारकर्दगी रही है, बिलाशुबा पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं रही, लेकिन सर इसकी वजह से आपने पीटीआई को ने जो है चांस नहीं दे दिया पीपल्स पार्टी को। किस चीज का चांस भाई? सर इस चीज, उनके ऊपर से जो मामला थे नजरे हट के सिर्फ और सिर्फ पीटीआई पे आ गए।
देखें, ये तो हमें इन लोगों ने चांस दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अच्छा। साहब से मिल रहा था, बिल्कुल आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। जी। एक हमारे दोस्त हैं, वो कुछ दिनों से जो है ना बड़े परेशान थे महंगाई की वजह से, और मुझसे अक्सर मिलते थे, गिला करते थे। पहले बड़े सपोर्टर भी थे इमरान खान के, जी। और जो है वो महंगाई की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, जिस तरह आम आदमी डिस्टर्ब होता है। जी। तो उन्होंने वोट भी दिया था इमरान खान को। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कहा यार अब जो है ना इमरान खान का सपोर्ट करना हमारी जिद बन गई है, जब ये सारे चोर, सारे करप्ट पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी एजेंडे पे जो है ना ये सारे काम कर रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आज हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे अब। ठीक है। अच्छा सर, ये अमरीकी एजेंडा सर मैं ये जानना चाहूंगा, अमरीकी एजेंडे का आपने जिक्र किया सर, वो यूक्रेन और रशिया की जंग से ज्यादा जो है वो इमरान खान साहब को क्यों हटाना चाह रहा है? यार मैं क्या, देखिए आपको खुद देखिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है, जो करती है, वो हम सब जानते हैं। माजी हमारे सामने है। पाकिस्तान का पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा वजीर आजम आया, यार हम सबको तो फख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में कोई पहली दफा ऐसा वजीर आजम आया है जो अमेरिका को कहता है कि जी एब्सोल्युटली नॉट, जो पहली दफा यूरोपीय यूनियन को कह रहा है। कभी सुना था आप तवक्को कर सकते थे नवाज शरीफ कभी जिंदगी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता था? आप तवक्को कर सकते थे जरदारी साहब कहते रहे अमेरिका को कि तुम ड्रोन हमले करते रहना, हम तुम्हारी मजम्मत करते रहेंगे? ये रिकॉर्ड का हिस्सा है पाकिस्तान के। कोई लीडर आज पाकिस्तान में अगर मौजूद है जो कहता है कि भाई आप हमें कहने से पहले हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है, उसको भेजो खत, उसके बाद हमसे बात करो, उसके बाद बात करो। ठीक है इरफान साहब, तजिया ले लेते हैं। अख्तर आराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फयाज कायम खानी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि अभी जैसे इन्होंने कहा एक बैरूनी एजेंडा है जो खान साहब को हटाना चाह रहा है, सर क्या बैरूनी एजेंडा इतना क्यों पावरफुल हुआ हुआ है? क्या वाकई है कोई? देखिए, अगर जैसे कि आप एम्पायर की बात करते हैं तो फिर एक थर्ड एम्पायर की बात होती है, हमेशा ऐसा ही होता है। एक किसी तीसरी कुव्वत की बात कर दी जाती है। अब ये आप अगर खुदा न खास्ता हुकूमत से जो अपोजिशन कामयाब हो जाती है, मैं खुदा न खास्ता इसलिए कह रहा हूँ, एक चलता हुआ निज़ाम है और अगर ये चले तो बेहतर है, मैं इसकी फेवर में हूँ। मगर बात ये है कि अगर ये कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, ज़ाहिर है कि जमहूरी जो अमल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर क्या होगा? सब लोग यही कहेंगे जनाब ये कुछ जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें आप अमेरिका की बात कर सकते हैं या किसी दूसरी सुपर पावर की बात कर सकते हैं कि जी उन्होंने ये कर दिया और ये कर दिया, खित्ते की सियासत में ये हो गया, तो इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। बात यह है कि जहाँ तक जो इमरान खान साहब एक ब्रेवली, मतलब एक बड़ा स्ट्रांगली एक बात कर रहे हैं जो वो उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, आपको अंदाज़ा है कि एक जो नया ब्लॉक यहाँ बना है, चाइना, रशिया या जो भी आप इसको कह लें इसका, तो वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है। इसके पीछे कुछ तो है कि पीएम साहब के पास कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, इसका ये मतलब है कि अगर खान साहब जो तहरीक अदम एतमाद से निकल जाते हैं और शिकस्त हो जाती है अपोजिशन को, तो यानी अमेरिका को शिकस्त होगी? नहीं, देखिए इसको आप डायरेक्टली ना करें ना। अच्छा। डायरेक्टली इस तरह से कहने का इसका ताल्लुक अमेरिका से क्या है? मतलब आपने ग्लोबल जो नहीं जो ग्लोबल मूवमेंट है वो बड़ी डिफरेंट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तो समझता हूँ कि हम टॉपिक पे रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर यहाँ से अदम एताअत से हम हट जाएंगे। कि ये जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े कॉन्फिडेंट है। गवर्नर हाउस में उनकी स्पीच आपने देखी कि जिस तरह से पहले जो है कंटेनर पे चढ़ के जो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे कि पाकिस्तान बन गया, यानी कि नया पाकिस्तान बन गया, यानी कि इतना खुद एतमादी उनके अंदर थी। अब भी कुछ तो है उसके पीछे कि जो है, या तो पहले तो अवाम होती है, बाज़ लोग कहते हैं कि जी अवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है, मगर जो इलेक्टेड जो मेंबर असेंबली हो या पॉलिटिशियंस हो, उनके तो अंदर के मामलात पता होते हैं ना उनको। इस तरह की जो जिसको आप आम जबान में भरम कहते हैं, तो वो तो नहीं किया जा सकता। जरूर कुछ तो है, कुछ तो है मामला, और यकीनन इस वक्त 50-50 के मामलात लग रहे हैं। मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि बात ये है कि पावर प्ले है इस वक्त, एक एक बॉल पे, एक एक लम्हे पे, अब वो जो खेल गया, जो गुगली करा गया, तो वो काम वहां हो जाएगा। सर यहाँ पर अभी भी क्रिकेट की जबान चल रही है फयाज भाई, अब क्या इस वक्त लग रहा है कौन मैच जीतने जा रहा है? टेस्ट मैच तो नहीं हो गया, ये ड्रॉ हो गया आखिर में? हम तो ये समझते हैं कि इस तहरीक अदम एतमाद पे जो है, जो इन हाल ज़्यादा सूरत हाल तो कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन जो अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो सियासी सूरत हाल बन रही है, उसमें तहरीक इंसाफ को अपनी सफ़ों में भी जो है थोड़ा इत्तेहाद कायम करना चाहिए। यह मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि क्या तरीन ग्रुप हो
چاہے حلیم خان گروپ ہو، چاہے وہ باپ والے ہوں، چاہے وہ کاف لیگ ہو. دیکھیں ایم کیو ایم بھی اتحادی ہے، ٹھیک ہے، جی ڈی اے بھی اتحادی ہے، لیکن اس پورے کھیل کے اندر کہیں نام ایم کیو ایم کا نہیں آ رہا ہے، کہیں جی ڈی اے کا بھی نام نہیں آ رہا ہے. نام آ رہا ہے تو وہی انہی لوگوں کو آ رہا ہے جو کہ تحریک انصاف سے نزدیک ترین لوگ ہیں یا تحریک انصاف کا حصہ ہے. کاف لیگ کا بھی آ رہا ہے سر، وہ کاف لیگ کا بھی آ رہا ہے نا، کاف لیگ بھی نزدیک ترین حصہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حلیم خان کا بھی پی ٹی آئی کا ہی حصہ ہے، صحیح ہے، ترین بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے، باپ والے بھی ان سے نزدیک ترین ہے، ان کا چیئرمین ہے سینٹ کا. تو لازمی سی بات ہے کہ وفاقی حکومت کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور جو ان کے آپس میں اختلافات ہیں ان کو ختم بھی کرنا چاہیے. ختم کریں. اچھا بالکل سر. اچھا اس وقت کہا ہی جا رہا ہے، خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں میرے پاس ترب کی چال ہے، تو عرفان صاحب کون سی ترب کی چال ان کے پاس موجود ہے، کون سا پتہ ہے جو آخر میں شو کریں گے؟ دیکھیے میں پتہ نہیں آپ میں سے اگر کوئی مجھے دیکھتا ہو تو میں نے پرسوں ایک ٹویٹ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب 72 سے 90 گھنٹے کے اندر نا قوم کو خوشخبری ملے گی. اچھا. اور پاسبل ہے کہ کل آپ ہی بریکنگ نیوز چلا رہے ہوں. اچھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ لیکن جو بھی ہے قوم کے لیے بھی اچھا ہے، ملک کے لیے بھی اچھا ہے. سر وہ بریکنگ ہے کیا سر، کیا ہو سکتی ہے؟ شر کی ہے وہ ابھی دیکھیں میری بات سنیں نا، میں اگر وہ ابھی بتا دوں گا تو بریکنگ نہیں رہے گی. اچھا بریکنگ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. سرپرائز ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ملک کی بہتری ہے ہر چیز میں. اور خان صاحب کا بس میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں، دیکھیں جج کرنے والا آدمی نا وہ خان صاحب کا اس وقت کانفیڈنس دیکھ کے جج کر سکتا ہے کہ خان صاحب کس موڈ میں. اچھا انہیں تحریک عدم اعتماد واپس ہو سکتی ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ نہیں میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، یہ نہ کریں نہ کریں، اللہ جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کا منہ کالا کرائے گا، میں اتنا جانتا ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو نیز کو نابود کرے گا. سر پاکستان کے دشمنوں کے حوالے سے تو بالکل یہ اسی طرح کی دعائیں ہماری بھی ہیں. جو لوگ اغیار کے کہنے پر، دو لوگ اغیار کے اشارے پر کسی بھی قسم کی موو کر رہے ہیں پاکستان دشمنی میں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. ٹھیک ہے سر. اچھا لیکن سر سیاسی لوگوں کو ذرا الگ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ دشمن اس طرح کے دشمن تو نہیں ہے نا، سیاست میں دشمن ایک الگ بات. میری بات سنیں، میں کوئی بھی ہو سیاسی کی بات نہیں ہوتی. سیاست کیا ہے جی؟ سیاست عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کی جاتی ہے. سیاستدان جو ہے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، زندگی وقف کرتا ہے، محنت کرتا ہے. سیاست کیا ہے جی؟ لیکن اگر وہی سیاستدان جو ہے وہ کسی کے کہنے پر اور پاکستان کی دشمنی میں کوئی کام یا پاکستان کے خلاف کوئی کام کرنا شروع کر دے تو مطلب میں اس کو کیا کہوں گا جی؟ میں کیونکہ سیاستدان ہے اس لیے اس کے اوپر بلیم نہیں دے سکتا میں. صحیح ہے. مطلب دیکھیے ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب یہاں سے جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ آموں کی پیٹیاں اور ساڑیاں جایا کرتی تھی، آپ کو یاد ہوگا. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ہمارا وزیر اعظم کہتا تھا کہ جی یہ جتنے بھی کشمیر میں اور جو بھی ہندوستان میں حملے ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہاں پاکستان ہے. ہم نے وہ ایسا بھی وزیر اعظم اس ملک کو دیکھا ہے. آپ اس کو کس زمرے میں لیتے ہیں؟ اس کو کیا پاکستان کی وفاداری کے زمرے میں لیتے ہیں یا پاکستان کی غداری کے زمرے میں لیتے ہیں؟ صحیح ہے. اچھا سر اس وقت احسن اقبال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ جو ہے اتنے پر اعتماد ہیں تو اسمبلی کا اجلاس بلائیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یار دیکھیں اسمبلی کے اجلاس میں ایک تو اسمبلی میں رینوویشن کا کام جاری ہے، وہ پہلی نوٹیفیکیشن ان کے عدم اعتماد کے آنے سے پہلی نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا اس کا. نمبر 1 پھر OIC کا اجلاس ہے ابھی آپ کو پتا ہے 23-24 تاریخ کو. اس کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے وقت سے پہلے بھی ہو جائے. تو جو بھی قانونی طریقہ آئینی طریقہ ہے، میں تو خیر ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کا، لیکن وہ قانونی ماہرین بہتر جانتے ہوں گے جو بھی ہے، لیکن ہو جائے گا. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. وہ ایک فلم ہے نا، کو پتہ نہیں کون سی، مجھے نام یاد نہیں، تو کہتا ہے all is well, all is well. ٹھیک ہے سر، all is well رہے گا. ٹھیک ہے عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. پروگرام میں اس وقت جو اہم نقطہ پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس وقت اجلاس جو ہے وہ اس لیے نہیں بلایا جا سکتا کہ اس وقت اسمبلی کے اندر کچھ کام جاری ہیں. سر فیاض بھائی یہ کام کب تک ہو جائیں گے؟ کیا لمبا عرصہ کھینچ تو نہیں جائے گا؟ نہیں ہاں لمبا عرصہ تو آئینی طور پہ بھی پابند ہے. اسپیکر پابند ہے کہ 3 روز کے بعد اور 7 دن کے اس کے اندر اجلاس بلانا پڑے گا. اجلاس بلانا ہے بالکل ٹھیک ہے نا، جب تک کا ٹائم ہے حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی. تمام دونوں گروپ جو ہے اپنی اپنی لابنگ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے حکومت نے سوچ رکھا ہو کوئی نہ کوئی بات کہ کس دن بلوانا ہے، ڈیسائیڈ کیا ہوگا. آج ان کا اسپیکر کا اجلاس بھی تھا چیمبر میں ان کے. تو یہ کہنے سے بات ہے وہ جو قانونی ایک لمٹ ہے ایک اس سے باہر تو نہیں جا سکتے. صحیح. اور میں نے کہا نا کہ 2-4 روز کے اندر تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی.
تو سر ہم آگے جو کیا بنے گا۔ اب جو پروگرام کر رہے ہوں گے اس میں کیا بتا رہے ہوں گے؟ وزیر اعظم کون ہے؟ عمران خان صاحب کا ہی نام لیں گے؟ کس کا لے لوں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا ہم تو دیکھیں اتحادی ہیں اس وقت، اچھا اور اس وقت ہم بڑی نپی تلی رائے رکھتے ہیں اس بارے میں، لیکن ہمارا موقع بالکل واضح ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ہم آپ صورتحال دیکھیں گے قافلے کی جہاں جا رہی ہے آپ نے وہیں جانا ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے، ہم دیکھیں گے اپوزیشن اچھا پروگرام دے رہی ہے ملک کے لیے یا گورنمنٹ کے پاس اچھا پروگرام ہے، صحیح ہے. پروگرام جو دیکھتے پاکستان ہوئے کی بات کریں گے. ٹھیک ہے سر، یہ تو مینیو پہ آ گئے، مطلب یعنی کہ پروگرام کے حوالے سے تو مینیو ذہن میں آتا ہے. تو سر کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ قافلے جی ڈی اے کے حوالے سے، خاص طور پہ پیر پگارا صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے، وہ جہاں سمت کا تعین کرتے ہیں عام طور پہ سیاست کا رخ ادھر ہی جا رہا ہوتا ہے، کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ دیکھیے میں کسی اور ڈائمینشن سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کو میرا خیال ہے اتنا زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے. ایکچولی اس وقت جو اپ کمنگ الیکشن ہے، چاہے وہ 2023 کا ہو یا قبل از وقت کی کوشش کی جا رہی ہے یا وہ ہو، بیسیکلی یہ جتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہو گئی ہے نا، اس کا براہ راست تعلق جو ہے اگلے الیکشن کے ساتھ ہے. اچھا اس کی ڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے کہ جی 2023 میں ہوگا یا 2022 میں ہی ہو جائے گا اس کے اینڈ تک. مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کون اچھا پیکج دے رہی ہے پارٹی جو اگلے ڈیوریشن کے لیے جو ہے، کون سی ایم شپ کس کو ملے گی، علاق کہاں کہاں ہوں گے، کون سی سیاسی پارٹیاں کن کے ساتھ کریں گی. اصل میں یہ چیز ہے پیکج کون دے رہا ہے؟ کسی کو مطلب CM اگر پنجاب کی سر سب آفر کر لیکن تین بڑی پارٹیاں آفر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ بتا دیں کہ کیا پیپلز پارٹی اگر کوئی آفر کرتی ہے اعتماد کیا جا سکے گا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی بھی ایک منجھی ہوئی پارٹی ہے، اس کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. نہیں سر، وہ وعدے کے حوالے سے بات دیکھیں وعدے کے پولیٹکس جانتی ہے اس کو کیسے کرنا ہے، پاکستان کی جو پولیٹکس ہے ٹھیک ہے اس کو جانتی ہے کیسے ہمیں، کیونکہ نواز شریف صاحب بڑے گلے کر چکے ہیں کہ وعدے ہوتے ہیں اور وہ تو سبھی کرتے ہیں سر، اس میں ایسے ہی ہوتا ہے. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں فورسی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آگے کے معاملات سیٹل ہو رہے ہیں. ابھی چاہے پنجاب کی سی ایم شپ صرف یہ ہے کہ جو بچا ہوا ٹائم اس کے لیے نہیں چاہیے، یا منسٹریاں جو ہے ایک سال کے لیے اپروکسیمیٹلی نہیں چاہیے. ایکچولی یہ دیکھنا ہے کہ آگے سیاسی علاق کیا ہوگا، آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو فائنینشیل بینیفٹس ہوتے ہیں وہ تو دیکھیں آج بھی چاہیے. صحیح ہے، وہ تو چاہے ابھی کھوکھے چاہیے یا ابھی سنا ہے کہ 18 کروڑ اور 20 بلکہ خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ 20 کروڑ کی کوئی آفر کر رہا ہے لے لو، اور اس کے بعد جو ہے وہ فلاحی کاموں میں لگا دو. وہ تو چل رہی ہیں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، تو فلاحی کاموں میں لگا دو. جو بھی چیزیں فلاح اس سے تو نہیں ہوتی. چلو یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، خان صاحب لیڈرز کہہ سکتے ہیں. میرا کہنے کا ہے کہ اس کو آپ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں جا کے بات سیٹل ہوگی. اب جو بھی پیکج ہوگا، جو بھی معاملات ہوں گے، اس وقت گریوٹی جو ہے وہ لاہور کی ہے، پنجاب کی ہے اور پھر اسلام آباد کی ہے. ٹھیک ہے، کراچی کے ساتھ جو آپ نے دیکھا آپ نے وہ ہے وہ رہے گی. ظاہر ہے کہ وہ وعدے میں نے کہا کہ وہ 13 بھی پورے ہوں گے اور مزید بھی 3 زیادہ پورے ہوں گے. مطلب یعنی کہ کرنے پڑیں گے، مطلب یہ شہری آبادی کو دینے پڑیں گے. وزن ہے کراچی کے، وہ تو دینے کے لیے پیپلز پارٹی بھی تیار ہے. وہ تو بیک ڈور میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا تھا کہ جو ہمیں پتہ چلا ہے جن کو اسائنمنٹ دیے گئے ہیں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں کسی میڈیا کو نہیں. جبکہ کچھ تجزیہ کار کیا ہیں یا کچھ سیاستدان ہیں وہ تو کہتے ہیں کراچی میں ایک خلا ہے، گیپ ہے، ویکیوم بنا ہوا ہے. تو سر اس کے باوجود بھی کس کو پھر دیکھا جائے گا؟ ایم کیو ایم کو دیکھیں گے؟ دیکھیں سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. وہ اپنی سیٹیں واپس لے سکتی ہے ایم کیو ایم؟ جی کیوں نہیں لے سکتی، لے سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں پی ٹی آئی نے جو سیٹیں لی تھی وہ کس کا ووٹ بینک تھا؟ صحیح ہے، ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا کیا پہلے ووٹ بینک تھا؟ نہیں تھا. کیا یہ کوئی چودھری وڈیرے یہاں پر ہوتے ہیں؟ کیا کہا جائے گا کہ ان کے مزارے ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، انہوں نے خاندانوں نے ووٹ دینے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. آخر انہوں نے بڑے بڑے بلند وعدے کیے تھے، تو وہ کچھ ایم کیو ایم پاکستان کا ووٹ بینک تھا، کچھ پیپلز پارٹی کا. اس پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں زیادہ چوری ہوا، مگر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا تھوڑا سا گیا یا دوسری جو پارٹیز تھیں ان کا تھوڑا گیا. مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا ووٹ کا ٹرن آؤٹ بھی بیٹر ہوا. وہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، وہ ایک الگ سوال ہے. اور ایم کیو ایم کو زیادہ نقصان، مگر نقصان ہوا ایک پھر علائے بھی وہی ہیں ان کے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ معاملات جو شہری آبادی کو حقوق دینے پڑیں گے، کراچی کو حقوق دینے پڑیں گے. پیپلز پارٹی بھی دینے کے لیے راضی ہو چکی ہے. جو اندر کی خبریں ہیں وہ سر زیادہ بہتر بھائی بتا سکتے ہیں کہ وہ دینے کے لیے وہ بھی راضی ہیں. تو اس وقت ڈیل کی جا رہی ہے اور فیوچرسٹک کی جا رہی ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ سال سوا سال کی بات ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں آئندہ 5 سال کی. آئندہ 5 سال کی ہو رہی ہے. فیض بھائی کیا واقعی پیپلز پارٹی کے وعدوں پر اعتماد رہے گا؟
دیکھیں نہ ہی تو ہماری کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہیں مطلب یعنی کہ اگر نہ ہی ہم سے کوئی وعدے کیے گئے، نہ ہی کسی قسم کے ہمارے کو مذاکرات پیپلز پارٹی سے ہوئے ہیں اچھا اس حوالے سے۔ نہیں مطلب یعنی کہ آپ وعدے ٹھیک ہے نا، اگر کوئی کیے جاتے ہیں تو آپ بات مانیں یہ ہے کہ دودھ کا جلا ہوا جو ہے وہ چھاچھ سے بھی ڈرتا ہے۔ جتنے دھوکے ایم کیو ایم نے کھائے ہیں اس الائنس کے چکر میں 1988 سے لے کر آج تک، ہم الائنس کا حصہ تھے اور ہمارے خلاف آپریشن بھی ہوئے ہیں، ہم الائنس کا حصہ تھے، ہمارے خلاف مقدمات بھی قائم یعنی ہوئے آپ نے ہر سیاسی جماعت سے دھوکہ کھا ہیں، لیا؟ تینوں سے کیے ہوئے ہیں نا ہم نے، اچھا تو سر تینوں بڑی جماعتوں سے کیے ہوئے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کس سے معاہدے کرنے چاہیے؟ دیکھیں بات معاہدے کی بات نہیں ہے، لیکن شہری سندھ ہمارا فوکس شہری سندھ ہے، اربن ایریاز جو ہے سندھ کے ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ہمارا فوکس یہ ہے۔ پچھلے 13-14 سال سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، لیکن آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اربن سندھ کے اندر جو ہے کہیں پہ بھی کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی پیپلز پارٹی سے یہ بھی پوچھ لیں کہ وہ ایک یونیورسٹی کا نام بتائے تو وہ بھی نہیں بتا سکتا 13 سال میں۔ ہم تحریک انصاف سے بھی اتنے سیٹسفائی نہیں ہیں، جو سیدھی بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے 3.5 سال کے اندر سچ کراچی کے لیے جو کام کرنا، شہری سندھ کے لیے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب شہری سندھ کے اندر لازمی سی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے 2-3 دفعہ اناؤنسمنٹ بھی کی ہے پیکیجز کا، لیکن ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ایک ٹرانسفارمیشن پروگرام ہے وہ چل رہا ہے، وہ کہاں چل رہا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ حیدرآباد بھی شہری سندھ کے اندر ہے، میر بخاص ہے، سکھر ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کوئی ایسا اتنا قابل ذکر جیسے قابل تعریف کو جسے کہا جائے ایسا کام نہیں کیا ہوا ہے۔ جہاں تک ہماری ایم کیو ایم کی مایوسی کا تعلق ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تو خیر ہے ہی مایوس، کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو کام کرنا ہی نہیں ہے شہری سندھ کے اندر۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے جو ہے 14 سیٹیں یہاں سے 30 ایم پی ان کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کو اس سطح کا کام کرنا چاہیے تھا، اس سطح کا کام نہیں ہوا 3.5 سال میں۔ اور یہ اس کی شکایت، یہ اب تو خیر میں ٹی وی ٹاکس میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی شکایت ہم وزیر اعظم سے بھی کرتے رہے، ہم ان کے ہر نمائندے سے کرتے رہے کہ جی آپ شہری سندھ کے اوپر دھیان دیں تھوڑا۔ اور دیکھیں اب بات یہ ہے کہ 3.5 سال گزر چکا ہے اور 3.5 سال کے اندر جو ہے ابھی تک کوئی ایسا سچ کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا، واضح نظر نہیں آ رہا۔ عرفان بھائی سے پوچھ لیتے ہیں۔ عرفان بھائی یہ فرمائیے گا کہ اب تو 1.5 سال یا 1.25 سال رہ گیا ہے، تو سر یہاں کے حوالے سے یعنی کراچی کے حوالے سے معاملات کو آگے کب بڑھائیں گے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جی۔ دیکھیے کراچی کے لیے اس حکومت نے جتنا کام کیا میرا خیال ہے پچھلے کبھی دوباروں میں نہیں ہوا۔ 1100 ارب روپے کا پیکج کراچی کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے دیا، اس سے پہلے کبھی کراچی کو 1100 ارب روپے کا پیکج نہیں ملا تھا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو کام گنوا رہا ہوں، آپ گنتے جائیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا تاریخ میں پہلی دفعہ گرین لائن 16 بلین کی لاگت سے تیار ہوئی، جبکہ پنجاب کی میٹرو بس جو ہے وہ شہباز شریف نے بنائی تھی 90 بلین کی لاگت سے۔ اور اسی طرح سے کے سی آر کا میں نے آپ کو بتا دیا 270 بلین کا پروجیکٹ اپروول کس نے دیا ہے؟ تحریک انصاف کی حکومت نے دیا۔ کس کے کام آنا ہے؟ یہ عوام کے کام آنا ہے۔ ہاں لیکن تحریک انصاف نے وہ پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں۔ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی سیاستدان بن کے بندہ سوچے تو وزیر اعظم یا تحریک انصاف کو چاہیے تھا بھائی روڈیں، نالیاں اور یہ سڑکیں وڑکیں یہ اس طرح کے کام کر کے، تو جس طرح سے ہوتا ہے ہمارے پاس اس طرح کا کام کیا جائے، سیاست کی جائے، اگلا الیکشن جیتا جائے۔ لیکن دیکھیں وزیر اعظم کا جو ویژن ہے وہ نیلسن منڈیلا کی ایک سیئنگ ہے کہ جی لیڈر آلویز تھنک اباؤٹ دا نیکسٹ جنریشن اینڈ اے پولیٹیشین آلویز تھنک اباؤٹ دا نیکسٹ الیکشن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ ان کا ویژن یہ ہے کہ جی چاہے جو ہے وہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر سے ملے لیکن اس کے ثمرات صرف کراچی کا پورے پاکستان کو ملے۔ اب اسی طرح سے صحت کارڈ وہ کراچی والوں کے لیے بالخصوص سب سے پہلے کراچی میں لانچ کرنا چاہتے تھے، اور مطلب مکمل انٹیریئر سندھ کو ملا کے پورے سندھ میں لانچ کرنا، لیکن سب سے پہلے وہ اسٹارٹ اس کا قطعی کراچی سے کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہم سب نے دیکھا اس 18ویں ترمیم کے ثمرات جو ہے وہ ہمیں کس صورت میں مل رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سخت مخالفت کی، آج تک مخالفت کی۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ پورے پاکستان میں سوائے سندھ کو اور اسپیشلی کراچی کو چھوڑ کر پورے پاکستان میں ہر شخص 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بالکل سر ضمنی سوال لے لیں گے سر ضمنی سوال اسی میں ایک ضمنی سوال لیتے ہوئے آپ اس کو بھی جواب دے دیجیے گا سر۔ ابھی آپ نے گرین لائن کا بھی ذکر کیا تھا، آپ نے کے سی آر کا ذکر کیا تھا سر۔ پوچھنا یہ ہے کہ گرین لائن جو ہے وہ منصوبہ جیسے تیسے مکمل تو ہوا، لیکن سر وہاں کے جو اس وقت حالت ہے، اسٹیشنز جو بنائے گئے تھے وہاں پہ مکمل سہولیات نہیں ہیں۔ عوام اگر اس وقت سفر کر بھی رہے ہیں تو بڑی مشکل سے کر رہے ہیں۔ بزرگ یا بڑے لوگ جو ہیں، بوڑھے لوگ جو ہیں، وہ تو اوپر سیڑھیاں چڑھ نہیں پا رہے ہیں، اسکیلیٹرز جو ہیں وہ خراب ہیں، وہ لفٹیں بنی نہیں ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ میرے ساتھ کل چلیں
جی जिस स्टेशन से चाहे कल चल सकते हैं। मैं ऑलरेडी 2 टीवी चैनल्स को साथ ले जाके वहां प्रोग्राम कर चुका हूँ। पिछले महीने के अंदर इसी एक महीने में 2 प्रोग्राम मैं ग्रीन लाइन पे कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और मैं आप कहेंगे तो लिंक भेज देता हूँ प्रोग्राम के बाद आपको, दोनों प्रोग्राम्स के, और दोनों बड़े चैनल्स पे मैं ये पूरा कर चुका हूँ। तो अब तक मुझे तो कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई है। देखिए, जब इतना बड़ा सेटअप होता है, छोटी मोटी गलतियां कहीं ना कहीं होती हैं और वो ठीक होती रहती हैं वक्त के साथ, लेकिन मेरा ख्याल है कि पॉजिटिवली अगर आप इसको देखें तो ये एक ऐसा जबरदस्त मंसूबा है जो कराची वालों के लिए बड़ी, मतलब एक अरसे से जो है कराची वाले इन चीजों के लिए तरसते रहे। मैं गया हूँ, जब ग्रीन लाइन में पहली दफा गया हूँ, यकीन कीजिए मैंने दुबई में भी सफर किया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यूएई के कई कंट्रीज में सफर किया है इस तरह की बसेस में। यकीन करें कि मुझे ये तासुर महसूस हुआ जैसे मैं शायद दुबई की किसी बस टर्मिनल पे आ गया हूँ। तो अल्लाह का फजल है, ये तोहफा सारा इमरान खान साहब का है। देखिए, और बहुत देखिए, पाकिस्तान की तारीख में सबसे आज तक हम सुन रहे हैं डैम डैम डैम, कभी इस पे झगड़ा कभी उस पे झगड़ा। ठीक है। जो 27 अरब 18 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से दयावीर भाषा डैम किसने शुरू किया? ठीक है सर अब ये अगला लाएमल बता दीजिएगा कि तूफानी दौरे जो है वो सिंध के करने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको ये दे रहा हूँ कि हुकूमत की इस वक्त जो है कांपे टांग रही है, लेकिन ऑपोजिशन की टांगें कांप रही हैं, ये मेरी बात याद रखिए। जी कब ठीक है सर, ब्रेकिंग न्यूज है। कांपे टांग रही, सही है सर। फैज साहब, आजकल बड़ा मशहूर ये जुमला हुआ है, कांपे टांग रही, मतलब यानी कि वो जो है जुमला जो है वो बिलावल साहब के मुंह से भी फिर इस तरह निकला था। तो सर हो जाता है, निकल जाता है, जबान फिसल जाती है सर। देखिए मुकर भाई, इस वक्त जो हमारी एमकेएम की जो सिचुएशन है ना, फाइनल कमेंट कीजिएगा पूरे खेल के अंदर। जी ठीक है, हमारा तो मशवरा यही है कि जो पाकिस्तान की भलाई के लिए काम हो वो करना चाहिए। ठीक है, हुकूमत भी वही काम करे और अपोजिशन भी वही। ठीक है जनाब। अख्तर साहब, फाइनल कमेंट। सर, मेरा तो सवाल इरफान साहब से भी है और इनसे फयाज कायम खानी साहब से भी है कि वो 11 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए। ठीक है सर, वो तो तफसील बताए, आवाम ये जानना चाहती है। फाइनल कमेंट कीजिएगा सर, 30 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा इरफान भाई। इरफान भाई से राब्ता मुनक़ता हो गया। ठीक है जनाब, बेहद शुक्रिया। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं वो कहाँ गए पैसे, इसका जवाब यकीनन हम लेंगे। अल्लाह करे कि मामला जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़े। हुकूमत रहती है नहीं रहती है ये तो चंद दिनों में वाज़ेह हो ही जाएगा। वक़ारुल हसन को भी 2 टोक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।